اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے ترک مزاحمت، سرنڈر۔ اب لفظ سرنڈر کو سن کر تم یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہو ہمت ہار دینا۔ جی نہیں، سرنڈر کا مطلب ہے ہمت والا ہو جانا، حوصلہ مند ہو جانا۔ سرنڈر کا مطلب ہے کل زندگی سے ہم آہنگ ہو جانا، زندگی کی لہر سے ایک ہو جانا۔ ایک بات کو سمجھو کہ لڑنا ہے ہارنا، ماننا ہے جیتنا۔ اس کو ایک اور اینگل سے سمجھنے کی بھی کوشش کرو، مذہب کی زبان میں اسے پرکھو۔ جب تم کسی سچویشن، کسی بندے، کسی بیماری، کسی مشکل سے لڑتے ہو تو تم کس سے لڑ رہے ہوتے ہو؟ تم ہی یہ کہتے ہو کہ خالق کی مرضی کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا، تو خالق کی مرضی کے بغیر یہ سچویشن، یہ بیماری، یہ مشکل کیسے آ سکتی ہے جس کا تمہیں سامنا ہے؟ اب اگر تم لڑ رہے ہو تو سوچو کس سے لڑ رہے ہو؟ اس سے جس نے یہ سچویشن تخلیق کی ہے۔ سوچو کیا تم خالق کے کائنات سے لڑ سکتے ہو؟ فقیر کیا کہتا ہے تمہاری مشکلات، سچویشنز کے حوالے سے؟ صوفی کیا کہتا ہے؟ صوفی کہتا ہے کہ اگر تم لڑو گے تو تم ہارو گے۔ صوفی کہتا ہے کہ لڑو ہی مت، لڑنے کا سوال ہی نہ اٹھے۔ تم خود کو اتنا الگ ہی مت مانو کہ تمہیں لڑنا ہی ہے۔ تم لڑتے ہی اس لیے ہو کہ کسی کو، کسی سچویشن کو، کسی مشکل کو خود سے الگ کوئی چیز مان لیتے ہو۔ یہ پوری کی پوری حیات ایک ہے، زندگی ایک لہر ہے جو تمام فارمز کو، حیاتوں کو چھو رہی ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ جھکنا سیکھ لو، طوفان آئے تو مقابلے میں کھڑے نہ ہو جاؤ، اس کے ساتھی بن جاؤ، کوآپریٹ ود اٹ۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ طوفان کب آیا، کب گزر گیا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آندھی کیسے تمہارے پاس سے گزر گئی، اور طوفان کے گزر جانے کے بعد تم پاؤ گے کہ طوفان نے تمہیں چھوا ہی نہیں، اور تم پاؤ گے کہ تمہاری طاقت کا رتی بھر بھی ضائع نہیں ہوا، کیونکہ تم لڑے ہی نہیں۔ اب اگر لڑے نہیں تو ہارنے کا سوال ہی کیسا، کیونکہ جس کا طوفان ہے اس کے ہی تم ہو۔ وہ طوفان جو تمہیں دشمن لگا، جس کے سامنے ڈٹنے کی تم نے ٹھانی، وہ تمہارا دشمن تھا۔ یہ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اس بات کو تھوڑا سا سمجھیے۔ کیا سچ میں دشمن نام کی کوئی چیز اس کائنات میں ہے، یا ہم خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ وہ دشمن ہے؟ اور یہ ہم کیوں طے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی لڑنا ہی نہیں چاہتا تو ایک بات طے ہے کہ کچھ بھی دشمن نہیں ہے۔ سارے دشمن ہماری اپنی تخلیق ہیں، ہمارے ارادوں کی تخلیق، ہماری خواہشوں، ہماری لالچوں، ہمارے غصے اور ہماری انا کی، ہمارے تکبر کی تخلیق۔ سب دکھ ہم خود تخلیق کرتے ہیں۔ صوفی کہتا ہے ایسے ہو جاؤ جیسے ہو ہی نہیں، جیسے ہوا تلوار سے نکل جاتی ہے، تلوار ہوا سے نکل جاتی ہے، ہوا کہیں کٹتی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا ریزسٹ نہیں کرتی۔ پانی کو تلوار سے کاٹیں، ابھی تلوار پانی سے گزری تک نہیں ہوتی کہ پانی پھر جڑ چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی ریزسٹ نہیں کرتا۔ مشہور ماہر نفسیات کارل ینگ ایک بات کہا کرتا تھا، "What you resist not only persists but will grow in size." جس چیز کی تم مزاحمت کرتے ہو وہ ہمیشہ رہتی ہے، اور رہتی ہی نہیں ہے بلکہ بڑھتی ہے۔ فقیر بھی یہی کہتا ہے کہ تم ہوا، پانی جیسے ہو جاؤ، لڑو ہی مت، ریزسٹ ہی مت کرو۔ کاٹنے، مٹانے والی طاقت کو گزرنے دو، خود دیکھ لو گے کہ تم مٹ نہیں سکے ہو۔ ہاں، اگر تم لڑو گے تو تم ضرور ٹوٹو گے، ضرور اور ضرور۔ ٹوٹنا کسی باہری طاقت کا نتیجہ نہیں ہوتا، تم ٹوٹتے ہو کیونکہ تم لڑتے ہو۔ ہار کسی چیز کا نام نہیں ہے، ہار بس جیت کی خواہش،
فتح کی کوشش کا حتمی نتیجہ ہے۔ قوت ارادی، استقامت، ارادوں کی پختگی جیسے الفاظوں کو جو تم نے سر پر بٹھا رکھا ہے، فقیر ان لفظوں سے چڑھتا ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ ارادہ تمہارا ہوتا ہی نہیں، ارادہ تو بس ایک کا ہی ہے، خالق کا۔ تم پتہ ہے ان شاندار بڑے بڑے لفظوں کو کیوں عزت دیتے ہو؟ کیونکہ تمہاری زندگی کا سارا ڈھانچہ انا کے غرور پر کھڑا ہے، اشرف المخلوق ہونے کے تکبر کی بنیادوں پر تن کر کھڑا ہے۔ تم نے دوڑنا ہے، تم نے لڑنا ہے، تم نے کہیں پہنچنا ہے، کچھ پانا ہے، عزت، دولت، شہرت، عہدہ، کچھ حاصل کرنا ہے، کنہیں سے کچھ چھیننا ہے۔ کوئی ان چیزوں کو تم سے چھین نہ لے، انہیں اس سے روکنا ہے۔ تمہاری زندگی ایک جنگ ہے، تمہارے دیکھنے کا ڈھنگ جنگ کے میدان میں کھڑے دشمن جیسا ہے، جہاں ہر چیز دشمن ہے۔ جھکنا نہیں ہے، جھکے تو عزت گئی۔ زندگی کو اس نظر سے دیکھنے کا ڈھنگ بیماری ہے، وہ بیماری جو موت کی طرف لے جاتی ہے، جو فنا کی طرف لے جاتی ہے۔ تم ایسے ہو جاؤ جیسے ہو ہی نہیں۔ یہ نہ ہونے جیسا جو ہونا ہے، اس میں ول پاور نہیں ہوتی۔ جاپان کا ایک مشہور جنگی آرٹ ہے جوڈو کراٹے، آپ سب نے یہ نام سنا ہوگا۔ اس کا پورا ڈھانچہ اسی اصول پر کھڑا ہے۔ عام لڑائی جو ہوتی ہے اس کا اصول یہ ہے کہ میں آپ کو مکہ ماروں تو آپ اس کا مقابلہ کریں گے۔ اب یہ مقابلہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، میں مکہ ماروں، آپ اسے روک لیں، دفاع کریں، ریزسٹ کریں، یا میرے مکے کے جواب میں مجھے مکہ ماریں، ریئیکشن دیں۔ اگر آپ ان دونوں ہی پوزیشنوں میں نہ بھی ہوں تو بھی آپ کا جسم خود کو تیار کرے گا اس مکے کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ کے مسل سخت ہو جائیں گے، خون کا دباؤ بڑھ جائے گا تاکہ جسم کو چوٹ کم سے کم لگے۔ جوڈو کراٹے کا فن مگر اس سے بالکل الٹ ہے، اور لڑائی کی بات ہو تو جوڈو سے بڑا فن آج تک انسان نے ایجاد ہی نہیں کیا ہے۔ جوڈو کا جاننے والا بڑے سے بڑے پہلوان کو منٹوں میں چت کر سکتا ہے، اور چت بھی ایسے کہ اسے لڑنا ہی نہیں پڑے گا۔ جوڈو کا فلسفہ یہ ہے کہ جب کوئی تمہیں مکہ مارے تو اس مکے کو پی جاؤ، ریزسٹ مت کرو، کوآپریٹ ود اٹ۔ جب کوئی تمہیں گھونسا مارے تو ایسے ہو جاؤ جیسے تم کوئی تکیہ ہو۔ جوڈو کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو مکہ مارنے والے کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، تمہیں مگر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ مکہ مارنے والا پورے زور سے مکہ مارتا ہے اور جواب میں تم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس کی مثال کو یوں لیں کہ ایک رسی کو میں اور آپ دونوں کھینچ رہے ہیں۔ جب دونوں پورا زور لگا رہے ہوں اور اس وقت اگر میں سامنے سے زور لگانا اچانک چھوڑ دوں، ریزسٹنس ترک کر دوں، تو آپ اپنی ہی طاقت سے گر پڑو گے۔ جوڈو کا فن کہتا ہے کہ مارو مت، جب کوئی مارے تو الٹا اس کے حامی بن جاؤ، اس کو دشمن مت مانو، مانو کہ وہ تمہارے ہی جسم کا ایک حصہ ہے، اور تب تھوڑی ہی دیر میں مارنے والا تھک جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کی طاقت کمزور ہوگی، کیونکہ ہر مکے پر وہ طاقت خرچ کر رہا ہے۔ مقابلے میں آپ کی طاقت کمزور نہیں ہوگی، بلکہ جوڈو کہتا ہے کہ اس کی طاقت بھی آپ کو مل جائے گی۔ 5 منٹ میں جوڈو جاننے والا اس اصول کے تحت سامنے والے کو ہرا دے گا۔ تم نہیں ہراتے ہو، وہ خود ہار جاتا ہے۔ قدیم دور کی ایک سلطنت میں ایک بہت بڑا پہلوان رہتا تھا۔ وہ اتنا بڑا اور نامی گرامی پہلوان تھا کہ لوگ اس سے لڑنے سے کتراتے تھے۔ ایک دن وہ رات گئے گھر لوٹا، سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک چوہا ہے جو اس کی دیوار سے نکل کر اس کے سامنے آ بیٹھا ہے۔ اس نے چوہے کو ڈرانے کے لیے آوازیں نکالی، مگر چوہا وہیں کا وہیں بیٹھا رہا۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے اپنی ٹریننگ کی لکڑی کی تلوار اٹھائی اور پورے زور سے چوہے پر ماری۔ چوہا انچ بھر سرک کر ایک طرف ہو گیا اور اس کی تلوار اس کے اپنے ہی زور سے ٹوٹ گئی۔ پہلوان تھوڑا سا گھبرا گیا، اسے لگا کہ یہ کوئی عام چوہا نہیں ہے۔ اس کا وار چوک جانا یہ تو پورے شہر میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ غصے میں گیا اور اپنی اصل تلوار لے آیا۔
لیکن ایک بات سمجھ لیں، جب کوئی چوہے جیسی مخلوق کو مارنے کے لیے اپنی اصلی تلوار لے آئے تو وہ پہلے ہی ہار چکا ہے۔ ایک جنگجو پہلوان کو چوہے سے لڑنے کے لیے اصلی تلوار لانی پڑے تو مطلب صاف ہے کہ پہلوان چوہے سے ڈر گیا۔ ہاتھ اس کا کانپنے لگا۔ اسے پتا تھا کہ اصلی تلوار اگر چوک گئی تو اس کی عزت گئی خاک میں، وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے گا۔ اس نے نہایت سنبھل کر تلوار تانی۔ یہ دوسری علامت تھی کہ پہلوان اندر سے ہار چکا تھا، کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ سنبھل کر آپ نشانہ تاکیں، چوکنے کا خطرہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سنبھلنے کا مطلب یہی ہے کہ اندر ڈر ہے، کپ کپاہٹ ہے۔ اگر اندر ڈر، ہچکچاہٹ، گھبراہٹ نہ ہو تو آدمی سنبھل کر کام نہیں کرتا، آدمی بس کام کرتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس نے تلوار اٹھائی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ لڑکھڑایا بھی، مگر اس نے وار کر دیا۔ چوہا پھر بچ گیا اور تلوار دو ٹکڑے ہو گئی۔ وہ پہلوان ساری زندگی تلوار چلاتا آیا تھا، کبھی اس کا نشانہ نہیں چوکا تھا۔ تلوار باز تو گویا پاگل ہو گیا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ کہانی آگے بتاتی ہے کہ اس نے گاؤں میں اعلان کرایا کہ کسی کے پاس اگر کوئی جاندار بلی ہے تو لے آؤ۔ دوسرے دن گاؤں کے امیر ترین آدمی نے اس کے لیے اپنی بلی بھیجی، ایسی بلی جو کئی چوہوں کو مار چکی تھی۔ مگر پہلوان ڈرا ہوا تھا، اور ڈرا ہوا تو وہ امیر آدمی بھی تھا جس نے بلی بھیجی تھی، کیونکہ اگر ایسے تلوار باز کی تلوار کام نہ آئی تھی تو اس کی بلی کی کامیابی کا آخر کتنا کوئی امکان ہوگا۔ اس کی معروف بلی بھی ناکام ہو جاتی تو اس کی ناک کٹنے کا خطرہ بھی تھا۔ امیر آدمی کی بلی کو بھی ساری کہانی معلوم پڑ چکی تھی۔ وہ شکار کے دن سے پہلے رات بھر سو نہ پائی، ترکیبیں سوچتی رہی، مگر ڈر اس کے دل تک بھی پہنچ ہی چکا تھا، کیونکہ ڈر نہ ہوتا تو ترکیبیں کاہے کو سوچتی۔ وہ بلی تھی، چوہوں کو مارنا اس کی فطرت تھی، اس پر سوچنا کیسا؟ وہ ساری زندگی یہ کرتی رہی تھی، مگر چوہا چونکہ معمولی نہیں تھا بلکہ گاؤں میں اس کی دہشت پھیلی ہوئی تھی، اس لیے وہ ساری رات پلاننگ کرتی رہی کہ یہ داؤ لگاؤں گی، وہ داؤ لگاؤں گی، ایسے تاک لگاؤں گی، ایسے حملہ کروں گی، ایسے دبوچوں گی۔ صبح جب پہلوان کے گھر کے لیے نکلی تو راستے میں بھی کئی منصوبے اس نے بنائے۔ وہ خود اس بات پہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ چوہے تو مجھے دیکھ کر دوڑ جاتے ہیں، میں کیوں ترکیبیں سوچے جا رہی ہوں؟ لیکن وہ پھر بھی یہ سوچ کر ترکیبیں سوچتی رہی کہ یہ چوہا کوئی عام چوہا نہیں ہے۔ وہ پہلوان کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ چوہا بیٹھا ہوا ہے، تلوار قریب ہی ٹوٹی پڑی ہے۔ چوہے کی آنکھ میں کوئی خوف تھا، نہ بھاگنے کا اس کا کوئی ارادہ دکھائی دے رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ بلی اس کی طرف جاتی، چوہا خود اس کی طرف بڑھا۔ کوئی چوہا بلی کو دیکھ کر بھاگے نہ بلکہ آگے بڑھے، یہ تو بلی نے سوچا تک نہ تھا۔ بلی ہوش سے باہر ہو گئی اور بھاگ گئی۔ پہلوان اب مزید خوف زدہ ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ شہنشاہ کے محل میں خبر بھجوائی گئی کہ اب کوئی حل نہیں ہے، اپنے محل کی بلی کو بھیجیں۔ راجہ کی بلی ملک کی سب سے طاقتور اور پھرتیلی بلی شمار کی جاتی تھی۔ راجہ نے وہ بلی بھیج دی۔ بلی نے جاتے ہوئے راجہ کو کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے، ایسے چھوٹے موٹے چوہے مارنے کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں؟ میں کوئی عام بلی نہیں ہوں، میں شاہی بلی ہوں۔ لیکن یہ بات بھی اس نے اپنی ہی حفاظت کے لیے کی تھی، کیونکہ اندر سے ڈر وہ بھی چکی تھی۔ خبریں اسے بھی مل چکی تھیں کہ بلی چوہے سے بھاگ گئی تھی، تلوار ٹوٹ گئی تھی، پہلوان ہار گیا تھا، اور پورے گاؤں میں چوہے کی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ اور راجہ کو بلی نے اسی لیے کہا کہ عام سے چوہے کو مارنے کے لیے مجھے بھیجتے ہو؟ راجہ نے کہا، چوہا عام نہیں ہے، بلکہ میں تو خود بھی ڈر رہا ہوں کہ تو بھی بھاگ نہ آئے اور میرا ناک نہ کٹوا دے۔ خیر وہ بلی گئی اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بلی گئی، چوہے پر تندی میں حملہ کیا، چوہا اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اس بلی کے پنجے اور منہ دیوار سے ٹکرائے اور وہ لہو لہان ہو گئی۔
लहूलुहान होकर वापस लौट आई। चूहा अब भी अपनी जगह पर मौजूद था। तदबीरें फिर शुरू हो गईं। जख्मी शाही बिल्ली ने ही आखिर में मशवरा दिया कि इसी गांव में एक फ़कीर रहता है, उसकी बिल्ली है हम सब बिल्लियों की गुरु। अगर इस चूहे का ख़ात्मा चाहते हो तो उस गुरु कैट से मिलो। उससे रब्ता किया गया। वो बिल्ली लाई गई। पहलवान के मकान के बाहर बिल्लियों का एक हुजूम जमा था, क्योंकि अब ये जंग चूहे और बिल्ली के दरमियान अज़ली फतह और शिकस्त की जंग बन चुकी थी। सारी बिल्लियां गुरु कैट को मशवरे देने लगी कि देखो ऐसा करना, कि देखो वैसा करना। मास्टर कैट तो तप गई। उसने कहा, ना समझो, अगर चूहे को पकड़ने की तरकीबें बनाओगे तो कभी चूहे को ना पकड़ पाओगे। जिस बिल्ली ने तरकीबें बनाई थी वो हार चुकी है, और तरकीबें सोचने का मतलब यही है कि चूहे से तुम डर चुके हो। चूहा ही है ना, पकड़ लेंगे, अज़ल से पकड़ती आई हैं। बिल्ली को चूहे को पकड़ने के लिए किसी फ़न की, किसी तदबीर की, किसी तरकीब की भला क्या ज़रूरत? बिल्ली होना ही हमारा फ़न है, बिल्ली होना ही हमारी तरकीब है। पहलवान ने भी कहा कि देखो मास्टर कैट, ये आखिरी मौका है, तू भी अगर भाग गई तो मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। मैं अब इस कमरे के अंदर तो ना जाऊंगा तब तक जब तक ये चूहा यहाँ मौजूद है। बिल्ली ने सबको कहा कि मुतमईन हो जाओ, कुछ नहीं होगा। वो अंदर गई और चूहे को दांतों में दबाकर बाहर आ गई। सारी बिल्लियाँ उसके गिर्द जमा होकर उससे पूछने लगी, तुमने आखिर चूहे को पकड़ा कैसे? बिल्ली ने जवाब दिया, चूहे को पकड़ने के लिए मेरा बिल्ली होना काफ़ी है। मैं बिल्ली हूँ और ये चूहा है, और चूहे अज़ल से कोऑपरेट करते रहे हैं। बिल्लियाँ अज़ल से चूहे पकड़ती आ रही हैं। ये हम दोनों का रवैया है, तर्ज हयात है। ये तय है कि ये पकड़ा जाएगा, और ये तय है मैं इसे पकड़ लूँगी। तुमने तरकीबें बनाई, यही तुम्हारी गलती थी। तुम इंटेलेक्ट को दरमियान में लाई, इसीलिए परेशान हो। हिंदुस्तान का एक बहुत पुराना मज़हब है जैन मत। उसके भिक्षु इस कहानी को सैकड़ों सालों से लोगों को सुनाते आ रहे हैं। ये बिल्ली गरीब भिखारी की बिल्ली थी। राजा की बिल्ली के बराबर इसका जिस्म था, न ताकत। इसके हाथ में तलवार भी न थी। आम सी बिल्ली थी, मगर उसे अपने बिल्ली होने का पूरा एहसास था। उसे चूहों की फितरत भी मालूम थी, इसलिए उसने कोई तरकीब न लगाई। उसने अपना नेचुरल एक्शन किया और नेचुरल ही उसका नतीजा निकला। तुम इंसान हो, इंसान होना ही सुख है, इंसान होना ही खुशी है, होना ही दुख से आज़ादी है, होना ही पीस है, होना ही खुशी है। तुमने मगर क्या किया कि तुम कुछ और होकर खुश होने की तरकीबें निकालने लगे। तुम कुछ और करके पीस पाने लगे। तुमने एंटरटेनमेंट के नाम से कितनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। कभी सोचते हो कि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो तुम्हें खुश रखने के दावे पर खड़ी है, क्या ये तुम्हें खुश रखने में कामयाब हो सकी है? इस बात को समझो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तुम्हारी खुशी का, तुम्हारे सुख का कोई टूल नहीं है, बल्कि ये फरार का रास्ता है। तुम दुखी हो, उदास हो, क्या करते हो? सिनेमा चले जाते हो, टीवी कंप्यूटर पर कोई फिल्म लगा लेते हो और सोचते हो कि तुम दुख से, उदासी से निजात पा गए। बिल्कुल नहीं, तुमने राह फरार चुनी है। तुम अपनी तरफ से चाहे इसे सरेंडर कहते फिरो, मगर ये रेजिस्टेंस है। होना ये था कि जिसे तुम उदासी कह रहे हो, जिसे तुम दुख कह रहे हो, जिसे तुम मुश्किल कह रहे हो, उसको देखते, उसके ऑब्जर्वर बनते और उससे मावरा हो जाते। याद रखो, दुख अंधेरा है, उदासी अंधेरा है, मुश्किल अंधेरा है, चैलेंज अंधेरा है। ये अंधेरा उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब तुम खुद शऊर का दिया बन जाते हो, तुम हाजिर बाश हो जाते हो। शऊर हो और दुख भी हो, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम किसी के हाथ में सर्च लाइट, कोई चिराग थमाओ और उसे कमरे के अंदर भेजो ये कहकर कि देख के आओ कि कमरे में अंधेरा कहाँ है। चिराग है तो अंधेरा हो कैसे सकता है? रोशनी हो तो अंधेरा बच कैसे सकता है? तुम लड़ते हो मगर जागते नहीं हो। लड़ने से तुम समझते हो कि तुम दुख को हरा दोगे,
उदासी को शिकस्त दे दोगे, मगर जाग जाओ तो ये जानते हो कि दुख और उदासी नाम की कोई चीज़ इस कायनात में है ही नहीं। सियाने लोग कहते हैं कि अगर कोई मुक्का आपको मारा जाए और आप उसके मुकाबले में आ जाएं, तो दोनों ताकतें आपस में टकराती हैं। दोनों के इस टकराव में दोनों ही ताकतें कमज़ोर होती हैं। लेकिन अगर आप मुकाबला ना करें तो एक ही तरफ से ताकत इस्तेमाल होती है और दूसरी तरफ से खाली गड्ढा बन जाता है। खाली गड्ढे का मतलब है एम्प्टी हो जाना, गुंजाइश का बन जाना। अब इस खाली जगह में कुछ भरा जा सकता है। अगर कोई ऐसा हो जाए कि उस पर हमला हो और वो मुकाबले का इरादा भी अपने अंदर महसूस ना करे, तो ऐसे शख्स में वो खला पैदा हो जाता है जिसमें अजीम ताकतें अपना मस्कन बना लेती हैं। फ़कीर कहता है कि कुव्वत इरादी कमज़ोर हो, जिसका मतलब है कि कुव्वत इरादी हो ही ना, विल पावर हो ही ना, अंदर से बर्तन और मकान की तरह मुकम्मल तौर पर खाली हो जाओ, तो तब तुम होगे मुफीद, तब तुम बनोगे कंटेनर, वो कंटेनर जिसमें ज़िंदगी का मोजज़ा क़याम करता है। और मैं तुम्हें बताऊं कि ऊपरी कहानी के आखिर में फ़कीर की बिल्ली ने बाकी बिल्लियों को क्या कहा? उसने कहा, तुम सब बिल्लियां बिल्ली होने की कोशिश कर रही हो। बिल्ली होने की क्या कोई कोशिश करना पड़ती है? तुम बिल्ली हो, तुम्हारी कोशिश ही तुम्हें तकलीफ़ में डाल रही है। तुम हमला करने की तरकीबें सोच रही हो। अब यही बात इंसानों पर लागू करके देखें ज़रा। तुम इंसान हो, पैदा होने से मरते दम तक इंसान। तुम्हें इंसान होने, कामयाब इंसान होने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम खुद काफ़ी हो, तुम खुद काफ़ी हो कामयाब इंसान बनने के लिए। जोडो का जो उस्ताद है वो हमेशा अपने लड़कों को पहली बात जो सिखाता है वो ये है, कभी हमला मत करना, सिर्फ हमले का इंतज़ार करना। और जब हमला हो तो एक ही बात का ध्यान रखना कि तुम इस हमले को पी जाओ। आम मिसाल से इसको समझने की कोशिश करो। अगर कोई आपको गाली दे और आप उसकी गाली को पी जाओ तो वो कमज़ोर हो जाता है और आप ताकतवर। आप खुद ये तजर्बा करके देख लें। यहाँ बात गाली को पी जाने की हो रही है, गाली को दिल में दबा लेने की नहीं। गाली देने वाले को जवाब में गाली दें तो वो परेशान नहीं होता, वो तो उस वक्त परेशान होता है जब उसकी गाली को पी लिया जाए, जवाब में कुछ ना कहा जाए। अब उसकी हकीकी परेशानी शुरू होती है। वो और बड़ी तलवार लेकर आता है और भारी भरकम गाली लेकर आता है। उसका भी जवाब ना दें तो पागल होने वाला हो जाता है। बेलड़े फतह, बेकोशिश कामयाबी। तुम ये सोच ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने जाना ही ये है कि कोशिश के बिना कामयाबी कहाँ, बिना जंग फतह का ढंडोरा कैसा। सूफी मगर हमेशा ही उल्टी बात करता है। वो कहता है कि हड्डियाँ तो हों मजबूत, कोशिश हो सिफर। क्यों वो ये बात कर रहा है? मिसाल के तौर पर मैं आप पर हमला करूं तो हड्डियां इतनी मजबूत हों कि हमले को पी सकें। हड्डियों की मजबूती से मुराद ये है कि वो कंटेनर मजबूत हो जिसमें ज़िंदगी का मौजज़ा क़याम करता है, लेकिन अंदर कोई मज़ाहमत करने वाला गरूर, तकब्बुर, घुमंड, अना नहीं होनी चाहिए कि लड़ पड़े। और मैं तुम्हें बता दूं कि लड़ने के लिए इतने मजबूत बदन की ज़रूरत भी नहीं होती जितनी हमले को पी जाने के लिए मजबूत जिस्म की ज़रूरत होती है। लड़ कमज़ोर जिस्म वाला भी सकता है, बल्कि अक्सर तो यूँ होता है कि कमज़ोर जिस्म और पागल दिमाग वाला बंदा ही लड़ने में ज़्यादा तेज़ होता है। इसलिए ये बात समझो, कमज़ोर बदन लड़ने में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि सच्चाई इससे उलट है। कमज़ोर बदन वाला लड़ने को बहुत बेचैन रहता है। कहते हैं हांगकांग में जो पहला अमरीकी आया, उसने वहाँ के लोगों का पहलवानी का एक दंगल देखा, बड़ा हैरान हुआ। अजीब लड़ाई थी वो। दो पहलवान आमने सामने खड़े थे, चीख पुकार शोर मचा रहे थे, एक दूसरे के मुंह के सामने मुंह ले आते, गालियां देते, मगर लड़ते नहीं थे। अमरीकी बड़ा हैरान, ये कैसी लड़ाई है? उसने अपने गाइड से पूछा, ये क्या हो रहा है? क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी फाइट है। इतनी देर तक एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, शोर मचाते हैं, धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं, मगर लड़ते नहीं हैं और वापस चले जाते हैं। गाइड ने बताया कि ये चाइनीज़ वे ऑफ फाइटिंग है।
گائیڈ نے کہا اس دیس میں یہ خیال قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جو پہلے حملہ کرتا ہے وہ کمزور ہے، وہ ہارا ہوا ہے۔ یہ دونوں پہلوان اس وقت یہی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اکسا کر پہلے حملہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جو پہلے حملہ کرے گا وہ ہار جائے گا، کیونکہ جو پہلے خود پر قابو کھو دے گا وہی کمزور ہے۔ اور یہ جو بھیڑ جمع ہے وہ یہی دیکھنے آئی ہے کہ کون پہلے حملہ کرتا ہے اور کمزور قرار دیا جاتا ہے۔ یہاں لڑائی کا فیصلہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی حملہ کر دے گا گھنٹی بج جائے گی اور حملہ کرنے والا ہار جائے گا۔ یاد رکھو، کمزور ہمیشہ پہلے حملہ کرتا ہے۔ یہ صوفیوں کی تعلیم ہے۔ لیکن تم اگر میکیاویلی کے فلسفے کے ماننے والے ہو تو پھر بات بالکل الٹ ہوگی، کیونکہ میکیاویلی کہتا ہے بہترین دفاع پہلے حملہ کرنے میں ہے۔ اگر ملک بچانا چاہتے ہو تو پہلے ہی حملہ کر دو۔ یہ ماڈرن ورلڈ میکیاویلی کی بات سمجھتی ہے، صوفی انہیں سمجھ نہیں آتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میکیاویلی کو میں غلط نہیں کہہ رہا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میکیاویلی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پہلے حملہ کر دو، بچ جاؤ گے۔ اس حساب سے اگر کمزور پہلے حملہ کر دے تو وہ جیت جائے گا۔ میکیاویلی ٹھیک کہہ رہا ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ میکیاویلی کے اصول، اس کا فلسفہ، اس کی تعلیم ہے ہی کمزوروں کے لیے۔ تصوف تو طاقتوروں کا فلسفہ ہے، کمزوروں کا نہیں، اور طاقتور کو کسی سے ایسا خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے حملہ کرتا پھرے۔ دفاع، حفاظت کی ضرورت کمزور کو ہی ہوتی ہے۔ مرد کامل کا تصور تم لوگ بہت سنتے ہو۔ میں تمہیں بتاؤں کہ مرد کامل، پرفیکٹ مین، سپر ہیومن، اوبر مینش کون ہے؟ وہ جو سرنڈر کے فن کا آشنا ہو گیا۔ کبھی غور کرنا تم اپنی سوچوں پر، اپنے جذبات پر، اپنی چال پر، اپنے کپڑوں کے پہننے کے ڈھنگ پر، اپنے کھانوں پر، بات کرنے کے طریقوں پر۔ یہ سارے کاپی ہوتے ہیں۔ کچھ سیکھا ہے اور اسے کیے جا رہے ہیں۔ فرد کہاں رہے آپ؟ انڈیویجویلٹی کہاں ہے؟ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہیومن ماڈلنگ نہیں کرنی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ انڈیویجویلٹی کہاں ہے، اور اس کو دوسری نظر سے بھی دیکھنا، کیونکہ چیزوں کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ایک ہے کہ اس کے اپوزٹس کو بھی سامنے رکھ کر سوچا جائے۔ تم اپنے سماج کے طرز پر اٹھتے، بیٹھتے، بولتے، سوچتے، پہنتے، کھاتے ہو، مگر پھر بھی تم میں ایک باطنی احساس موجود ہوتا ہے کہ تم ان سب سے مختلف ہو۔ انسان کو پتہ ہے فرد کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہر انسان میں دوسرے انسان سے بے شمار مشابہتوں کے باوجود ایک پوائنٹ موجود ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ وہ مختلف ہے، جو جانتا ہے کہ وہ انڈیویجول ہے، جو اس انڈیویجول کو جانتا ہے، جسے ہر دم اس انفرادیت کا احساس ہے، وہ ہے کانشیسلی زندہ۔ ایسے شخص کا پھر چاہے چلنا پھرنا، بول چال، کھانا پہناوا، سب کچھ بھی سماج کے مطابق ہو تو وہ پھر بھی فرد ہے، وہ پھر بھی ذی روح ہے، وہ پھر بھی انڈیویجول ہے۔ ایک شخص صبح اخبار پڑھ لے اور سارا دن لوگوں سے انہیں اخبار کی پڑھی خبروں کے بارے میں بات کرتا رہے تو کیا خیال ہے کہ وہ خود بول رہا ہے؟ نہیں، وہ دوسروں کی بات بول رہا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ سارا دن جو تم بولتے رہتے ہو یا سوشل میڈیا پر یہ سارا دن جو ڈیبیٹس چلتی رہتی ہیں وہ باتیں تمہاری ہیں؟ یہ انکانشیس لیونگ ہے، بے ہوشی کا جینا۔ تم نے کبھی غور کیا کہ تم چلتے تک نہیں ہو اپنی طرح، سوچتے بھی ہو تو مستعار سوچیں؟ کبھی اپنے جذبات پر غور کیا ہے؟ وہی طرز کے جذبات ہیں جو تمہارے ارد گرد موجود تھے۔ اگر تم اپنے ایکشن ہو، اگر تم اپنے تھاٹس ہو، اگر تم اپنے جذبات ہو، اگر تم اپنا رہن سہن ہو، چال چلن ہو، تہذیب تمدن ہو،
تو غور سے دیکھنا تم انڈیویجول ہو ہی نہیں، بس ایک فوٹو کاپی ہو، ایک ربوٹ جو معاشرے کی فیکٹری میں تیار ہوا ہے معاشرے کو سرو کرنے کے لیے۔ اس سب میں تمہارا اپنا ہے کیا؟ کبھی کسی مولوی کو غور سے دیکھا ہے؟ وہ قرآن پڑھ لیتا ہے اور ساری زندگی اس کو سمجھے بنا پڑھتا اور سناتا رہتا ہے، کبھی غور ہی نہیں کرتا کہ اس میں میرا تو کچھ بھی نہیں۔ شاید اسی المیہ کی طرف علامہ اقبال کا یہ شعر اشارہ کرتا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کو شاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ تمہارا بولنا، تمہارا سوچنا، سونا اٹھنا سب سیکھا ہوا ہے۔ سوچو اگر تم اس گھر میں نہ پیدا ہوتے جس گھر میں تم ہوئے، اس معاشرے میں نہ ہوتے جس معاشرے میں تم ہو، ارد گرد تمہارے لوگ نہ ہوتے، کسی جنگل میں اکیلے پلنے بڑھنے پر مجبور ہوتے تو خود کو کیا کہتے؟ بات یہ نہیں کہ سیکھا ہوا بولا سوچا غلط ہے، یا اس طرز سے سوچنا بولنا فیل کرنا نہ کیا جائے جس طرز پر گھر، فیملی یا معاشرہ سوچتا بولتا اور فیل کرتا ہے۔ سوال بس اتنا ہے کہ تم جسے تم کہتے ہو وہ کیا ہے؟ کیا بس یہی سیکھا بولا سنا سوچا؟ وہ سب کے جو تمہارا ہے ہی نہیں، وہ سب جو تم نے چوری کیا ہے، وہ سب جو تم نے مستعار لیا ہے، یہ سب نہ ہو اور پھر بھی تم ہو تو تمہارا بولا، تمہارا کیا، تمہاری سوچیں سب خوبصورت ہوں گی، زندگی سے بھری ہوں گی، چاہے یہ سب مستعار ہی کیوں نہ ہوں۔ بس بات ایک ہے کہ وہ بچ جانا چاہیے جو سیکھے سے پہلے ہے، وہ جس نے سیکھنا شروع کیا تھا۔ سیکھتے ہوئے جب سیکھنے والا غائب ہو جاتا ہے تو تم رہتے ہی نہیں ہو، بس تم وہ سیکھ رہ جاتے ہو۔ جس طرح روبوٹ فیکٹری میں ایک ہی پروگرام کے ساتھ ایک ہی جیسے بنا دیے جاتے ہیں، ویسے ہی تم ایک طرح سے ہوتے جاتے ہو، اپنی انفرادیت کھوتے جاتے ہو۔ ایسی زندگی پیسفل کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو تم میں تم ہے، جس پر تم نے تھاٹس کی، سیکھے کی دھند طاری کر رکھی ہے، وہ ہر وقت ہی بے چین رہے گا۔ تمہاری انڈیویجویلٹی اپنے اظہار کا مطالبہ کرتی ہی رہے گی۔ ایٹ پیس، مطمئن، پرسکون، اسٹل اور پیسفل تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو تم ہو، ریئل یو۔ تمہارا دماغ کسی چیز پر مطمئن ہوتا ہے تو بس چند گھنٹوں کے لیے، دماغ چند گھنٹوں کے لیے ہی مطمئن ہو سکتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ اور چاہے گا کہ جسے پا کر وہ مطمئن ہو سکے۔ مائنڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے، اس کی بقا ہی اسی میں ہے۔ تم سوسائٹی کے لیے کچھ کرتے ہو، سوسائٹی کے مطابق ہوتے ہو تو کچھ دن پرسکون ہوتے ہو، مگر پھر اسی سکون کو پانے کے لیے تمہیں اس سوسائٹی کے لیے اس سے بھی بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مطمئن اور پیسفل تو صرف وہی مستقلاً ہو سکتا ہے جو کہ ریئل تم ہو۔ دوسروں کی بھیڑوں کو گننے والے بھیڑوں کے مالک نہیں بن جاتے، دوسرے کے مکانوں کی کاؤنٹنگ کر کے تم ان کے مالک نہیں بن جاتے، دوسروں کی سوچوں پر اپنے انٹلیکچوئل ہونے کی عمارت کھڑی کرنے والے جانتے ہی نہیں کہ ان کے پاس اپنا ہے کیا۔ جو مقدس صحیفوں کو رٹ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ حقیقت تک رسائی ہو گئی، وہ انجان انسان ہے، وہ سراب میں جی رہا ہے۔ یہ سراب وہ زنگ ہیں کہ جو آپ کی زندگی کے لوہے کو نگل سکتے ہیں اور نگل رہے ہیں۔ جس دن تمہارے اندر یہ سوال اٹھ گیا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب جسے میں اپنا کہہ رہا ہوں، کیا وہ میرا ہے بھی کہ نہیں؟ ایک بار یہ سوال اگر تم خود سے پوچھ بیٹھے تو اپنی اصلی دولت کو پانے تک تمہارا سفر رکے گا نہیں، کیونکہ جب تم میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تم بیدار ہو جاتے ہو۔ پھر جب تم ہنسو گے تو اس کے بعد یہ بھی سوچو گے کہ یہ جو ابھی میں ہنسا تھا، یہ ہنسی میں نے کس کے ہونٹوں سے سیکھی ہے؟ یہ جو ابھی میں رویا تھا، یہ جو ابھی میں نے غصہ کیا تھا، یہ جو ابھی میں اس سے لڑا تھا، یہ جو ابھی میں نے فلاں سے اس کا فرقہ مختلف ہونے پر اس سے نفرت کی تھی، یہ جو ابھی میں نے فلاں کو سیاسی مخالف ہونے کی بنیاد پر گالی دی تھی، یہ سب میرا سیکھا ہوا ہے، یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ اس معاشرے سے، اس ماحول سے چرایا ہوا ہے۔
जिस दिन तुम में ये सवाल पैदा हो गया कि तुम क्या हो, तुम्हारा क्या है, उस दिन तुम इस जिंदगी के ड्रामे के समझने वाले बनना शुरू हो जाओगे। जिस दिन ये सवाल तुम उठाते हो, तुम अपनी इनफरादियत को पाना शुरू हो जाते हो। दुनिया को सियासतदानों की नज़र से ना देखो जो इंसानों को नहीं वोटों को देखते हैं। दुनिया को ब्यूरोक्रेट्स की नज़रों से देखना तर्क करो जिन्हें इंसान नहीं यस सर कहने वाले पुर्जे दरकार होते हैं। जिस दिन इस दुनिया में अपने ढंग से हंसने वाले, अपने तर्ज से रोने वाले, अपने रंग से सोचने वाले लोग बड़ी तादाद में हो गए, ये दुनिया ही तुम्हें जन्नत लगेगी। ये दुनिया तुम्हें ज़िंदा लगेगी। ये दुनिया तुम्हें नाचती हुई लगेगी। तुमने कभी गौर किया कि जंगल के हुस्न और पार्क के हुस्न में क्या फ़र्क होता है? पार्क एक जैसे फूलों से, एक जैसी तराश खराश वाले पौधों से जितने भी सजे संवरे हों, कभी जंगल के हुस्न का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जंगल में हर जी रूह की इंडिविजुअलिटी है। हर रंग, हर खुशबू अपने ढंग से है। हर पौधा, हर जानवर जिंदा है। पार्क में वही पौधे हैं, वही जानवर हैं, वही फूल, वही रंग हैं, मगर पार्क की इंतज़ामिया के ढंग पर हैं, माली के थॉट्स के तर्ज पर हैं। कभी सोचा है तुमने कि पार्क को 1 साल तक कोई देखभाल करने वाला ना मिले, कोई तराश खराश करने वाला ना मिले, माली मुयस्सर ना आए, तो पार्क इंसानों के सैर की तो कुजा, इंसानों के जाने के लिए भी मौजू जगह नहीं रहेंगे। मगर जंगल की देखभाल कभी कोई नहीं करता। जितनी उसकी देखभाल ना की जाए, उतना जंगल हसीन और खूबसूरत होता जाता है। 1 मिनट के लिए सोचो कि ये जो इंसान तुम्हारी दुनिया में मौजूद हैं, जो ट्रिम हैं, जो तरशे हुए सांचे में हैं, जो सियासी, समाजी, मजहबी, अखलाकी कदरों के मुताबिक ख़ुद को ढालने की कोशिश में हैं, इन पर से तुम ये सारे निज़ाम हटा लो, पुलिस, अदालतें, पंचायतें हटा दो, तुम्हारी इस दुनिया का क्या होगा? तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या एनार्की फैलेगी। तुम यूं समझो कि ये कायनात एक महल है जिसकी लाखों खिड़कियां हैं। कोई खिड़की मशरिक़ की तरफ खुल रही है जहां सूरज तुलू हो रहा है, कोई मगरबी सिमत खुल रही है जहां से सूरज के डूबने का दिल खुश को नज़ारा किया जाता है, कोई शुमाल की तरफ खुल रही है जहाँ सब्ज़े की बहारें हैं, कोई जुनूब की तरफ खुल रही है कि जहाँ बर्फीली पहाड़ी चोटियाँ हैं, कोई कोने में मौजूद खिड़की है कि जिससे दोनों सिमतों के रंग नज़र आते हैं। ये महल है कुल बीइंग और तुम खिड़कियाँ हो जो एक अलग रंग से, एक अलग ढंग से, एक अलग आँख से इस कायनात को देख रहे हो। ये तुम में जो अलग है, ये जो तुम्हारा आई एमनेस है, ये जो मैं हूँ का एहसास है, ये हर हाल में फ़र्द होता है, इंडिविजुअल होता है। ये किसी की तरह हो ही नहीं सकता। तुम अपने रंग से बीइंग को महसूस करते हो। तुम रंग में, ढंग में, बोलचाल में, इल्म व हुनर में, लिबास में, तर्ज में किसी की मुकम्मल तरीन कापी भी बन जाओ तो भी तुम्हारी जो आई एमनेस है वो इंडिविजुअल है। उस इंडिविजुअल से हर दम राब्ता रहे तो तुम जिंदा हो, वरना रोबोट हो। तुम वो खिड़की हो जिससे एक नया मंजर देखा जाना है। तुम किसी की आंख के देखे मंजर को रिपीट कर ही नहीं सकते। तुम्हारा अनाई वजूद चाहे जितना भी लोगों की कॉपियां करता रहे, लोगों जैसा बनने की कोशिश करता रहे, मगर तुम्हारे अंदर कोई मकाम है जो जानता है कि वो यूनिक है, वो अलग है, वो फ़र्द है। जो अपनी इस इनफरादियत से जुड़ा है वो भी इस दुनिया में जीता है, और जो अपनी इस इनफरादियत को नहीं जान सका है वो भी इसी दुनिया में जीता है। मगर दोनों के जीने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक का जीना ज़िंदगी से महरूम है क्योंकि ज़िंदगी का तजर्बा रूह पर बीतता है। तुम्हारा दिमाग तो बस उस बीते तजर्बे की तशरीहात करता है। ज़िंदगी का तजर्बा तो तुम्हारे अंदर मौजूद उस मकाम शऊर को, पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस को होता है। जिस्म तो बस
کچھ سینسیشنز کو فیل کرتا ہے۔ دوسرے کا جینا کہ جو اپنی روح کا آشنا ہے، کہ جو اپنی انڈیویجویلٹی سے آگاہ ہے، اس کے جینے کا رنگ ہی اور ہوتا ہے۔